خوش تو آپ لوگ یقیناً ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ریلیف مل رہا ہے، آگے سے دیا نہیں جا رہا آپ لوگوں کو. بڑا فرق ہے اس چیز میں. پھر بات آتی ہے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب سڑکوں پر آنا ہے. قانونی جنگیں تو آپ جیت رہے ہیں، اب صرف ایک سیاسی جنگ رہ گئی ہے، وہ کیسے جیت دی ہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ کی جو یہ بات ہے نا کہ ریلیف مل رہا ہے بٹ دیا نہیں جا رہا، بالکل مجھے اتفاق ہے اس بات سے، کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں نا جی، جب آپ کے بیس لیس کیسز ہوتے ہیں نا جی، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کیسز ڈسپوز آف ہوتے ہیں. خان صاحب پہ جتنے عجلت میں جلدی میں انہوں نے ان کے گھر میں گھسے، یعنی اتنی یہ کبھی حرکت تھی عدت کیس والی کہ میرے خیال میں جو اس میں ملوث ہیں وہ اللہ کے ہاں ایک بہت ہی برے طریقے سے جواب دہ ہوں گے. وہ کیس ختم ہوا، توشہ خانہ ختم ہوا، سائفر ختم ہوا. اب کتنا عرصہ رکھ سکیں گے؟ یعنی یہ کتنا عرصہ یہ ٹکر لے سکیں گے حق اور سچ کے ساتھ؟ پہلی بات. دوسری بات یہ جی کہ خان صاحب کی رہائی اس وقت نوشتہ دیوار بن چکی ہے میرے خیال کے مطابق، کیونکہ خان صاحب کے اب انہوں نے جو 9 مئی کے کچھ کیسوں میں گرفتاری ڈالی ہے، اب توشہ خانہ کے نئے کیسز میں ڈال دیے، توشہ خانہ کے نئے کیسز میں ڈال دیے. وہ صرف یہی ہے کہ اگر ٹرائل ہمیں ٹائملی صحیح ملتا گیا، یعنی یہ نہ ہوا کہ جس طرح ڈیلنگ جسٹس ڈینائنگ جسٹس ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی 2 ماہ سے زیادہ کی مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکھ سکیں گے، جو میری اپنی ذاتی نہیں. کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد تو آج ان کی رہائی بنتی تھی، آج رہائی بنتی تھی، بٹ وہ روکاری آرڈر جاری ہو گئے بھائی. 2-4 جو وہ 9 مئی کے جو سو کالڈ کیسز تھے اس میں انہوں نے گرفتاری ڈالی، ادھر سے وہ بیل بیفور اریسٹ جو تھی ان کی وہ ادھر سے کینسل ہوئی، صرف لاہور سے وہ تو مسترد ہو گئی، وہ مسترد ہوئی، تو اس کی وجہ سے. اب دیکھیں خان صاحب جب ایک پروسیس شروع ہوا، وہ پروسیس شروع ہوا 9 اپریل سے جب رجیم چینج ہوا، اس کے بعد خان صاحب پہ تو اس کے بعد مقدمات شروع ہو چکے تھے. بالکل صحیح. اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ادھر قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور اب ہم باہر بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا ہمارا پروگرام ہوا ہے اسمبلی کے باہر، اس میں عام لوگوں نے شرکت کی ہے، اور کل کا تو جو ہوا ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں کم از کم لوگ اب آ رہے ہیں. ہم نے لوگوں کا خوف توڑا ہے. ہم مال روڈ پہ دوبارہ جھنڈے لے کے نکلے ہیں، جس دن ہماری اور وکلا کی اکٹھی ایک ریلی نکلی تھی. جھنڈوں کا اور ڈنڈوں کا بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے جب آپ لوگ نکلتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اب ہم اس کمپٹیشن کے لیے دوبارہ تیار ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا اور ہمارے کسی ممبر کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ صرف ملا ہے ایک ہی بات پہ کہ عمران خان کی رہائی. ابھی ترنول کا آپ لوگوں کا جلسہ وہ جو اجازت ملی بعد میں کینسل ہوئی، اب دوبارہ سے یہ عاشورہ کا ہی کہا نا کہ عاشورہ کے بعد ہم دوبارہ، عاشورہ کے بعد آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ہم لاہور میں بھی ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے. لاہور میں کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں مینار پاکستان پہ جگہ ملنی چاہیے. اچھا. کیونکہ مینار پاکستان پہ خان کی آواز پہ ہی جلسہ نکل آئے گا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے 1-1.5 لاکھ بندہ آپ کو لگتا ہے پنجاب حکومت دے گی آپ لوگوں کو اجازت؟ دیکھیں جی، جو پنجاب حکومت دیکھیں، یہ جو چیف منسٹر ہے نا، اس کا حال تو آپ نے دیکھ لیا ہے. 100 بندے کے احتجاج تو یہ برداشت نہیں کر سکی، ان کو اسمبلی سے نکال دیا ہے. اسمبلی کی تاریخ میں کبھی چیمبر بند نہیں ہوا. لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور ہمارے ایم این اے گرفتار ہو گئے ہیں. صاحبزادہ امیر سلطان ہیں، وہ لاہور سے گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے، لیکن ان کا ایفیڈیوٹ آئی تھنک پہلے آ چکا ہے، چونکہ میرے خیال میں ایم این ایس کے ایفیڈیوٹ پہلے جمع ہو چکے ہیں پارٹی کے پاس. وہ جو انہوں نے ایسوسییشن اپنی ایفیلیشن شو کرنی تھی، جو کل سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے، جو کل سپریم کورٹ نے کہی ہے، وہ کل آپ کے پاس 15 دن کا وقت ہے، 15 دن کا وقت ہے، وہ ان کا ایفیڈیوٹ میرے خیال میں آ چکا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ کیا کر لے گی یہ محترمہ جو ہے نا سی ایم، یہ کس طرح عوام کا سامنا کرے گی؟ سنم جاوید کا حال نہیں دیکھ رہے؟ سنم جاوید ہر دوسرے دن دوبارہ پکڑ لیتے ہیں. اس کو ادھر سے انہوں نے رہا کیا، آگے جا کے 2 گھنٹے میں پھر پکڑ لیا. لیکن یہ کب تک رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں انسان کے دنوں کو اس کے گرد پھیرتا ہوں، دن تبدیل ہو رہے ہیں. یہ کب تک فیصلوں پہ اپنی غیر قانونی اقدامات کو، غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو کب تک یہ امپلیمنٹ کرتے رہیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے. تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے، کچھ عرصے بعد جو ان کے امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ خود بخود ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو خان صاحب کو یہ رکھ سکیں گے. اور تو آپ لوگوں کی مکمل اسٹریٹجی تیار ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو ہم عاشورے کے بعد جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو 8 فروری کے بعد فوراً آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا.
دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اب جو موقع ہے نا ہمارے پاس، اب ہمیں عاشورہ کے بعد، محرم کے بعد ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اور ہم نکل رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہم دیوار کے ساتھ لگ گئے. باہر نکلتے ہوئے 25 مئی کا دن نہیں بھولنا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے ساتھ بڑے بڑے دن ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ گنے نا جی 9 اپریل سے لے کے، تو اگر ہم دنوں کو گنے تو جتنے 25 مئی، پھر 9 مئی اور پتہ نہیں کیا کیا، 31 اگست بھی ہوا تھا 2014 میں، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو پی ٹی آئی کو بڑا انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2002 میں مشرف نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی تھی اور توڑا تھا، تو ان کے صرف 17 MP بنے تھے، اور اتنے مشکل دور میں پاکستان تحریک انصاف کے 108 MP آئے ہیں. تو میرا نہیں خیال، اور 2 کروڑ ابھی جب آپ کو یہ آپ کی جو مخصوص نشستیں ہیں جو آپ کو مل جائے گی، آپ لوگ تو بڑی جماعت بن جائیں گے. ہمارا جی میرا خیال ہے کتنا نمبر ہو جائے؟ 114. ہمارا جو ٹوٹل 15 نمبر نہیں ہمارا جو ہمارا آپ صوبائی نہیں میں فیڈرل کی بات 116 کے قریب 114 116 اتنے کے قریب ہوگا. تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو ظاہر ہے پھر بھی آپ لوگ نہیں ہوں گے انٹل انلیس پیپلز پارٹی سے کوئی بات بن جائے. آپ لوگ دیکھیں میں آپ کو بات کرتا ہوں پیپلز پارٹی اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ تھوڑی کامیابی ہے کہ 2 ایسی جماعتوں کو کہ جنہوں نے اتنے ذاتیات ایک دوسرے پہ حملے کیے، جنہوں نے محترمہ بے نظیر کے فوٹوز ہیلی کاپٹر سے گرائے، اور یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، یعنی مشرق اور مغرب کو پاکستان. تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی مشرق اور مغرب والا حساب تھا جو آپ لوگ اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ دیکھیں میں بتاتا ہوں، مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا اور کئی باتوں پہ اختلاف اب بھی ہوگا، بٹ اس لیول پہ ہمارا نہیں تھا. دیکھیں جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نو کانفیڈنس موو کوئی لائی جا سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم ان 3 جماعتوں کے ساتھ کوئی بات کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے، MQM کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ. اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان تینوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ ہم کو نہیں. اگر نئے الیکشنز میں آپ لوگوں نے جانا ہے، اگر جو آپ لوگ خان صاحب بھی اندر جیل میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ بات ہی تبھی ہوگی، نئے الیکشنز کرائیں، ہمارے لوگوں کو چھوڑے، ہمارے مقدمات ختم کریں، تو نو کانفیڈنس موو تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں کے ساتھ نئے الیکشنز کی طرف چلے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بس میں نہیں ہے نا جی، ہم ان کے ساتھ بات کیوں کریں؟ پیپلز پارٹی سوئی آپ لوگوں کی وہی اڑی ہوئی ہے، ان سے بات نہیں کرنی، بات ادھر کرنی ہے. آپ دیکھیں بات ہم نے ادھر بھی نہیں کرنی. جب یہ بااختیار ہو کے آ جائیں گے، ان کے پاس اختیار ہوگا ان دونوں جماعتیں کے بعد. ابھی دیکھیں ابھی تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کا، یہ تو ان کے مسلط کیے ہوئے مورے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا جی، پریزیڈنٹ کون ہے؟ پیپلز پارٹی. چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی. گورنر 2 صوبوں کے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. وہ کیسے نو کانفیڈنس ہمارے ساتھ مل کے کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے جو کیک کٹا ہے، اس کیک میں سے اپنا حصہ لیا، بس یہ بات ہے. وہ ہمارے ساتھ نہ ہی اور نہ ہی جو کہ ہمارے مینڈیٹ جو ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیوں کریں؟ خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہی احتجاج اور دھرنوں کی میرے خیال میں خان صاحب اگر باہر آ گئے نا تو احتجاج کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پلیٹ پہ رکھ کے سب کچھ دے دیں گے، نئے الیکشن کی طرف ملک چلا جائے گا، کیونکہ ملک باہر آ جائے گا. وہی تو کہہ رہی ہوں، بے قابو ہو جائیں گے ان سے، ملک ان سے بے قابو ہو جائے گا. اس لیے وہ خان صاحب کو باہر نہیں لانا چاہتے. نہیں، باہر خان صاحب انشاءاللہ آ جائیں گے، کیونکہ جو طاقت باہر لانے والی ہے نا جی، جو طاقت وہ ان کی بس میں نہیں ہے. اللہ کی ذات جو فیصلے ہو رہے ہیں نا، اوپر سے ایک طاقت ہے جو فیصلے کر رہی ہے، اور خان صاحب کو انشاءاللہ وہ جلدی باہر لے کے آئے. بہت بہت شکریہ.